وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 223 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 91 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت اما میں حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہیں، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر وہ آتا ہے کلمت ظلمہ. وہ حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. من ظلم. کلمت ظلم میں وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت نعذبہ میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف دال پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. با پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. نعذبہ ثم. کلمت ثم میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت یرد میں را پہ زبر ہے لہذا ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت ربہ میں را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ربہ فیعذبہ. کلمت عذاباً کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف نون ہے کلمت نکرا. کیونکہ نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عذابا نکرا. کلمت نکرا میں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نکرا. آخری میں حرف را پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، تو ہمیں حرف را کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
کلمت اما میں حرف المیم کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت آمنہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے۔ کلمت عاملہ میں عین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، پھر لام پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت صالحن میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے پڑھنا ہے۔ صالحن حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا ہے۔ کلمت فلح فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ صالحا فلح، کلمت فلح میں فا پہ لام پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ ہا پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ فلح جزاء، کلمت جزاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ کی حرکت ہے تنوین زبر، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے اور حرف الالف کلمت الحسنہ کی شروعات میں بھی الف ساکن ہے، اور کیونکہ قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھے جاتے، لہذا ہمیں تنوین کی اصلیت نون ساکن کو زیر سے پڑھتے ہوئے پھر کلمت الحسنہ کو پڑھنا ہے۔ جزاء الحسنہ، کلمت الحسنہ میں سین ساکن ہے، تو کیونکہ سین حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے الحسنہ۔ کلمت سنقول میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت امرنا میں را کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت یسرا میں سین کو ہمزے سے پڑھیں گے، آخری میں حرف الرا پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، کلمت ثم میں حرف المیم کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت اتبع میں تا ساکن ہے، کیونکہ تا بھی حروف الہمز میں سے ہے، تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے اتبع۔ کلمت سببہ میں سین پہ با پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کلمت حتی میں تا پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے۔ تا پہ کھڑا زبر بھی ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت بلغہ میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت مطلع میں حرف الطا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم طا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں طا کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم طا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے مطلع۔ لام کے نیچے زیر ہے اور عین پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الشمس میں شین کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت وجدہا میں واو پہ جیم پہ دال پہ اور ہا پہ چاروں پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت تطلع میں یہاں حرف تا ہے اور اس کے بعد حرف الطا ہے، تا اور طا کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن تا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، اور طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم طا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں طا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے تطلع۔ کلمت قومن کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لم،
لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قوم لم. کلمت نجعل میں جیم پہ جزم ہے تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. نجعل. آخر میں حرف اللام ہے اور اس پہ جزم ہے. پھر لام آتا ہے کلمت لہم. یہاں حکم ہے ادغام مثلین. ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. نجعل لہم. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہمیں پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے. لہم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الدال ہے کلمت دونہا. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من دونہا. کلمت سترہ میں تا ساکن ہے تو ہم حرف التا کو ہمزے سے پڑھیں گے. سترہ. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. کلمت وقد میں حرف الدال پہ جزم ہے تو کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وقد. کلمت احطنا میں حرف الطو کو قلقلہ سے پڑھیں گے اور اسے موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. کلمت خبرہ میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ جزم ہے. با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. خبرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے. پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.